والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكما قال عليه الصلاة والسلام. مریام سفر نوجوان ساتھیوں، سن 1090 کے اندر مشہور قول کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آ گیا اور سن 1190 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر اور سن 12 اور 13 گویا معراج کے واقعے کے بعد اور طائف کے سفر کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 سال مکہ المکرمہ کے اندر رہے. جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب مکہ سے چلے تھے تو نکلے نہیں بلکہ نکالا گیا تھا. طائف میں پہنچے وہاں ٹھہرنے نہیں دیا گیا بلکہ وہاں سے بھی نکال دیا گیا. اب چاہیے تو یہ تھا، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کی طرف چلتے، لیکن آپ نے مکہ کا رخ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. عام طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر صحابہ کو یہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ آگے ہونے والا کیا ہے، آثار حالات قرائن بتا دیا کرتے تھے. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بتایا گیا اللہ ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے. چنانچہ یہاں سے گئے. پہلے مرحلے کے اندر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کو مکہ کے اندر گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن مطلب بن عدی کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو گئے. تو جیسے اسلام کی دعوت پہلے دیا کرتے تھے ایسے ہی اب بھی اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لیکن اب طریقہ کار کچھ الگ رہا. ایک تو کہ مکہ والوں کے ساتھ روزانہ کی بات تو ہوتی رہتی تھی، لیکن باہر سے آنے والے افراد اور وفود کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع کے اندر بھی اور تنہائی کے اندر بھی ملاقاتیں کرنی شروع کر دی. مکہ المکرمہ کو عظمت اللہ پاک نے اول سے دی. جب سے مکہ بنا ہے تب سے آج تک صبح قیامت تک انشاءاللہ مکہ المکرمہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی محبت تمام دنیا کے مسلمانوں کے اندر اور تمام دنیا کے انسان مکہ کی عظمت کو ماننے پر مجبور ہیں. مسلمانوں کو تو محبت اور عقیدت ہے ہی، لیکن غیر قوموں کو بھی مکہ کی عقیدت کے بارے میں اعتراف کرنا پڑتا ہے. کئی غیر مسلم کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں ہمارا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ہزاروں کے مجمع کو روکنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. اس لاکھوں کے مجمع کے کھانے کا، رہنے کا، چلنے پھرنے کا یہ سارا انتظام، اور جن لوگوں نے، جن آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا ہے جس وقت
آدمیوں کا حاجیوں کا سہراب میدان عرفات سے واپس مینا کی طرف لوٹتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور مینا کی گھاٹی میں بیٹھ کر آدمی جہاں نظر ڈالے گا، جہاں نظر اس کی پڑے گی، منتہائے نظر تک اس کو صرف حاجی ہی حاجی، احرام کے احرام ہی کپڑے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وادی ہو، میدان ہو، پہاڑ کی چوٹیوں پر حاجی لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب غیر قوم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی مکہ کے اندر اللہ نے کوئی ایسی صفت رکھی ہے، ایسی کشش رکھی ہے کہ انسان کا انتظام کی بس کی بات نہیں۔ واقعی اگر دیکھا جائے گا کتنا بڑا منتظم ہو، لیکن اس کے انتظام کے اندر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہر سال لاکھوں کے حاجی جاتے ہیں، الحمدللہ ہر حاجی حج کے ہر رکن کو پورا کر کے آتا ہے۔ یہ انسان کی ہمت کی بات نہیں، اللہ کے فضل کا اور احسان کا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ۔ چنانچہ اس دور کے اندر بھی اطراف مکہ سے اور بلکہ پورے ملک سے لوگ حج کو جایا کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر یا تو دین ابراہیمی تھا، یا پھر دین موسوی تھا، یا دین عیسوی تھا۔ عام طور پر یہی تین دین تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، اور یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور جو بھی ان کو مانتے تھے وہ سارے کے سارے حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر بھی وفود آنے لگے، ہر وقت کے ساتھ، ہر افراد کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ میں ملاقات کروں۔ یثرب جس کو آج مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے، وہاں سے بھی لوگ آئے، وفود آئے، افراد آئے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آئے۔ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا زبان دراز تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ محمد، میرے پاس جو کلام ہے وہ تیرے کلام سے بہت اونچا کلام ہے، اچھا کلام ہے۔ آپ نے پوچھا کون سا؟ کہا حکیم لقمان کا کلام ہے۔ آپ نے فرمایا پیش کرو۔ سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ کلام بھی اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کلام ہے مجھ سے بھی اچھا ہے۔ سوید بن صامت نے کہا کہ پیش کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت پیش کر دی۔ جو عرب اور عجم کا ماننے والا شاعر تھا، جو اپنے آپ کو زبان دراز کہتا تھا، وہ آنے وائی میں کہنے لگا کہ محمد، تمہارا کلام میرے کلام سے بہت اونچا کلام ہے۔ میں دنیا بھر کے شعراء سے ملا ہوں، ادبا سے ملا ہوں، لیکن اس جیسا کلام میں نے کہیں نہیں سنا ہے۔ چنانچہ وہیں وہ اسلام بھی آیا، واپس مدینہ المنورہ پہنچ گیا، اور جنگ کے اندر سن نبوی ہجری سن 1190 کے اندر ہی مدینہ المنورہ کے اندر ایک جنگ جمعان ہوئی۔ اس جنگ کے اندر وہ قتل کر دیے گئے۔ اسی سال ایک دوسرا آدمی آیا، اس کا نام تھا ایاس بن معاذ۔ مدینہ المنورہ کے اندر عام طور پر 3 قبیلے رہا کرتے تھے۔ 3 قبیلے کا مطلب ہے وہ لوگ جو مشہور ہیں۔ ایک قبیلہ تھا اوس، ایک تھا خزرج، اور تیسرے تھے یہود۔ اوس اور خزرج کے درمیان ہمیشہ سے سال سے آپس کی آمد چلی ہوئی آ رہی تھی، آپس کی لڑائی چلی ہوئی آ رہی تھی۔ اوس کے کچھ افراد مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کے اندر قریش کے پاس ان کو اپنا حلیف بنانے کے لیے آ گئے۔ چنانچہ جو ہی وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بیٹھ گئے اور ان سے خطاب کیا۔ کہا لوگوں، قبیلے اوس کے سرداروں، تم جس مقصد کو لے کر آئے ہو، جس کام کو لے کر آئے ہو، کیا میں تمہارے سامنے اس سے اونچا، اس سے عظیم مقصد پیش کروں، اس سے اچھا کام پیش کروں؟ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیش کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ ایاس بن معاذ یہ بھی شاعر تھے اور کہنے لگے واللہ میں نے بڑے بڑے شعراء کو دیکھا ہے،
لیکن آپ سے اچھا کلام میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ لیکن انہی میں ایک رئیس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، ابو الیسر انس بن رافع، اس نے چھڑی اٹھائی اور ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ کے منہ پر ماری اور کہنے لگا میری عمر کی قسم، ہم جس کام کو لے کر مکہ آئے ہیں وہ کام اس کام سے بہت عظیم کام ہے، وہ بڑا کام ہے، لہذا تم اپنے ارادے کو ملتوی کر دو۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوتا ہے، بندہ لاکھ کوشش کرے۔ اس نے ایاس بن معاذ کو اس کام سے اس ارادے سے ختم کر دیا، قریش کے ساتھ ملے، لیکن قریش کی حلیف ہونے کے لیے تیار نہ ہوئی، وہ ناکام اور نامراد ہو کر یہاں سے واپس چلے گئی۔ بظاہر ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس وقت اسی سال کے اندر ایاس بن معاذ کے مرنے کا وقت آ گیا، اس کی زبان سے تسبیح، تحلیل اور تکبیر جاری ہو گیا، لہذا لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ اپنے دین سے منحرف ہو کر اور یہ دین محمدی پر اتفاق کر۔ اسی زمانے کے اندر ایاس بن معاذ اور سوید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے سے افراد تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہنچا۔ مدینہ المنورہ کے اطراف کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ غفار، اس کا ایک آدمی تھا ابو ذر غفاری، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا جاؤ مکہ کے اندر اس آدمی کے حالات معلوم کر کے آؤ جو نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ چنانچہ ان کا بھائی مکہ پہنچا، حالات معلوم کیے، واپس آ کر گیا اور کہنے لگا بھلا آدمی ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے رکتا بھی ہے روکتا بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی جان تم نے مجھ کو مطمئن نہیں کیا، چنانچہ خود زاد راہ تیار کر کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر سفر طے کر لیا، مکہ المکرمہ میں پہنچ کر سیدھے حرم معظم کے اندر پہنچے۔ کسی کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، آبِ زمزم پیتے تھے اور آرام کر لیا کرتے۔ بخاری شریف کی یہ روایت موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی۔ 2 دن گزر گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور دیکھ کر کہنے لگے یہ آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا میں اجنبی ہوں، کا کھانے پینے کا انتظام، کا زمزم، کا میرے ساتھ چلو۔ گھر پہنچے، کھلایا پلایا، رات کو سلایا، پوچھا نہیں کون ہو، کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، واپس چلے گئے۔ شام کو پھر دیکھا اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے، مایوسی کے عالم میں۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے لگتا ہے یہ آدمی جس کام سے آیا تھا اس کا وہ کام نہیں ہوا۔ ابو ذر غفاری نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، کہا میرے ساتھ چلو۔ پہنچے، تواضع کی، اس کے بعد پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بتاؤں گا لیکن اگر رازداری سے تم کام لو گے؟ کہا ضرور۔ کہا میں نے سنا یہاں پر ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے، میں نے اس کے حالات اور اس کے کلام کو سننے اور سنانے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، لیکن تسلی بخش جواب نہیں ملا، لہذا میں خود حاضر ہوا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم صحیح راہ پر آئے ہو، صحیح رخ پر آئے ہو، میرا مقصود بھی وہی ہے، لہذا صبح کو میں چلوں گا تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچنے والا آدمی مجھے مل گیا میں ہٹ جاؤں گا، تم آگے بڑھ جانا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حالات معلوم کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تم اپنے قبیلے کے اندر چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو واپس آ جانا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو میں نے قبول کیا ہے کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ کہا ضرور۔ کہا جس آدمی کو میں نے نبی مانا ہے کیا وہ نبی برحق نہیں ہے؟ کہا ضرور۔ کہا پھر میں نے کس کے بات کا کیا اجارہ کیا ہے، میں بیچ میں پہنچ کر ان کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ حرم کے اندر پہنچے، ابو جہل اور بڑے بڑے سردار موجود تھے، کہنے لگے قریش سنو میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے کہا یہ آدمی بے دین ہو گیا ہے، اس کو پکڑ کر ختم کر دو۔ چنانچہ ان کو بے تحاشا مارا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور کہنے لگے قریش تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ملک شام جہاں تم
تجارت کی غرض سے جاتے ہو، یہ قبیلے غفار کے قبیلے سے گزر کر جاتے ہو، اگر اس کو کچھ ہو گیا تمہاری تجارت بند ہو جائے گی، جب اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اس آدمی پر ترس کھا کر نہیں بلکہ اپنی تجارت کا راستہ بند نہ ہونے کی وجہ سے ترس کھا لیا اور چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر کھڑے ہو گئے، پھر وہی اعلان کر دیا، پھر لوگوں پر برس پڑی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر چھوڑا دیا۔ لیکن اندازہ لگانا یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو اس بات پر ان کو ابھار رہی تھی، جو اس بات پر آمادہ کر رہی تھی۔ حالانکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2 دن ہو گئے مسلمان رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی بات پر کامل یقین تھا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ یقینی طور پر حق ہے، برحق ہے، اور یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ تو معمودے کی بات ہے۔ جب معراج کے واقعے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، لوگوں کے سامنے معراج کو پیش کیا، لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تیرا دوست اور تیرا ساتھی تو یہ کہتا ہے وہ آج کی رات بھی مکہ سے لے کر ان کے فلسطین تک پہنچے، بیت المقدس کے اندر نماز ادا کی، ساتوں زمین ساتوں آسمان کی سیر کری اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ بتاؤ اب محمد سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر قربان جائیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر یہ بات میرا نبی کہتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ بات کہہ کر واپس آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سنا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا جی صحیح ہے۔ کہا سب سے پہلے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تم میری امت کے صدیق ہو۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ خالی کہیں لکھ دیا جاتا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت تھی تو ابوبکر اور بھی تھی، لیکن جب صدیق اکبر لگ جاتا ہے، صدیق اکبر، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صادق اس دنیا کے اندر آیا ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے صدیق اکبر کو لقب دیا صدیق اکبر کہ سب سے بڑا سچا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے، یہ صفت ایک ایسی تھی کہ آپ کے معجزے کی تائید کرنا ایک ایسا صفت تھا جس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا گیا۔ یہ معراج کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا، آپ کے لیے کئی معجزات ظاہر کیے گئے۔ یہ ایک رات کے اندر زمین آسمان کی سیر کرا لینا یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کوہ صفا پر بیٹھے ہیں، آپ نے انگلی سے اشارہ کر لیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، آسمان چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ابو جہل آنے لگا کہنے لگا محمد انت کذاب نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دوں یا وہ گواہی دو جو میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا تھا، آپ کے ہاتھ میں سے کنکری پکار اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی 2 آدمیوں کے لیے کھانا بنا لیتا ہے، لیکن وہ 2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں کو پورا ہو جاتا ہے۔ کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، وہاں سے کنواں جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوٹے کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے پانی نکلا تھا، فانفجرت، وہاں پتھر سے پانی نکلا جہاں سے نکلنے کا امکان بھی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں چناب جو نکلتا ہے وہ پہاڑ کے بیچ میں سے نکلتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ دریائے چناب نکل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں سے نکل رہا ہے۔ پتہ یہ لگا پہاڑوں میں سے پانی کا نکلنا یہ عادت ہے، لیکن ہاتھ میں سے پانی کا نکلنا یہ عادت نہیں، معجزہ ہے، یا کرامت ہو سکتی ہے یا معجزہ ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، لیکن کچھ لوگوں کی
کچھ لوگوں کے زندگی کے اندر اللہ نے بدبختی رکھی ہے، بد کرداری رکھی ہے اور بد نصیبی رکھی ہے، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر دیا۔ اور بعض معجزات وہ ہیں جن کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی نہیں گئے تھے، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے چاند کا جو ٹکڑے ہو گئے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، مفسرین نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ہو گئے، آدمی کافر ہو گیا۔ آج کی تاریخ کے اندر بھی، آج کے دور کے اندر بھی، آج کے حالات کے اندر بھی، آج کی ڈیٹوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کے اندر اللہ نے بدبختی مقدر کر رکھی ہے، جن نے محمد کے دامن کو چھوڑ کر شیطان کے دامن کو پکڑ لیا ہے، جن نے آگ کے دامن کو چھوڑ کر یہود کے دامن کو اختیار کیا ہے، جنہیں سرکار کی سیرت کو چھوڑ کر سوڈان، امریکہ، یورپ کی سیرت بھی اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی گزرا ہے سر سید احمد خان، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر دیا تھا۔ ارے وہ دور تو وہ دور تھا، آج کی تاریخ کے اندر، آج کے دور کے اندر ہمارے ہندوستان کا رہنے والا دلی کا مشہور صحافی، دلی کا مشہور رائٹر، الرسالہ کا مدیر، الرسالہ کا لکھنے والا وحید الدین خان آج کے رسالے کے اندر صفحہ نمبر 3 پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتا ہے۔ ایک طرف سے پچھلے دنوں کے اندر، پچھلے ماہ کے اندر وحید الدین خان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا، ایک طرف سے حضرت مہدی کے آنے کا انکار کر دیا، دجال کے نکلنے کا انکار کر دیا، دابۃ الارض کے نکلنے کا انکار کر دیا، لیکن آج کی تاریخ کے اندر براہ راست اٹیک کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور آج نہیں، آج سے پہلے سن 2007 کے اندر وحید الدین خان نے اپنے الرسالے کے اندر لکھا تھا کہ اب محمدی ماڈل کی ضرورت نہیں، اب تو مسیحی ماڈل کی ضرورت ہے۔ پتہ یہ لگا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ نقل کفر نباشت کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو چھوڑ دو، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دو اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر دو۔ اور لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ آج کی تاریخ کے اندر بھی معجزات کا انکار کیا جاتا ہے، چونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ چل رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ یہ معجزے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کے معجزات کا انکار ہے، یہ وہی بات ہو گئی ہے۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 300 معجزے تھے، میرے لیے 1000 معجزات دکھائے گئے۔ ایک طرف سے وحید الدین خان کی بات لو، دوسری طرف سے مرزا قادیانی کی بات لو اور دونوں کو ملا لو، پھر دیکھنا، پھر یہ اندازہ کر لینا کہنا کیا چاہتا ہے اور کس زبان سے کہہ رہا ہے اور کس اسٹیشن سے کہہ رہا ہے اور کس کے ارادے سے کہہ رہا ہے اور کس کے اشارے سے کہہ رہا ہے۔ قیامت کا الارم وحید الدین خان نے لکھ کر مستقل طور پر علامت قیامت کا انکار کر دیا۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رسالہ بہت دکھتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند نے، مذاہب علوم نے، ندوۃ العلماء نے اور بڑے بڑے دیگر مشہور دنیا کے، ہندوستان کے مشہور اداروں نے اس آدمی کے گمراہ اور ضال ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ ہمارے پاس وہ فتویٰ بھی موجود ہے جس کے اندر کہا گیا ہے وحید الدین خان ان اپنی تحریروں کی وجہ سے گمراہ ہو چکا ہے، راہ حق سے فرار کر چکا ہے، بھٹک چکا ہے۔ لہذا چونکہ ہمارے کشمیر کے اندر اس رسالے کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، آج تک علماء نے اس کو بہت کسی وجہ سے بات براہ راست ہمارے علماء نے اس سے بات کی اور بتایا کہ اس راستے پر تم غلط جا رہے ہو، لیکن مانا نہیں۔ لیکن علماء امت کو بتانے کے لیے مجبور ہے، بتانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات میں سے بہت سارے اس کے قاری ہوں گے جو رسالہ کو پڑھتے ہوں گے، شاید ان کو میری بات عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے رسالے کے اندر یہ باتیں لکھی نہیں ہوگی۔ شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، دوبارہ غور کر لینا اور آپ کے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ لیکن میرا اور آپ کا تو معجزات کے اوپر ایمان ہے،
میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، اور ہر ایمان والا مانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے معجزات کا اظہار ہوا ہے جو دیگر انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا۔ کیا یہی کچھ کم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچ کر آپ اللہ کی ساتھ براہ راست بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے حضرت عائشہ ہے، ایک طرف سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، گرچہ دونوں کا اختلاف ہے، لیکن برات صحابی یہ کہہ رہے ہیں اور رئیس المفسرین یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کی زیارت کی ہے اور براہ راست بات کی ہے۔ گرچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات میں دلیل موجود ہے، بہرحال وہ ایک علمی بحث ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے۔ ہمارے پاس وہ زبان نہیں، ہمارے پاس وہ ہاتھ نہیں، ہمارے پاس وہ قلم نہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو شمار کیا جائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھا جائے۔ بہرحال یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقیت کا لقب ملا اس لیے کہ وہ جانتے تھے، اس لیے کہ وہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں اور جنت پر لے جانے والے۔ اس لیے عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 2 دن ہو گئے کلمہ پڑھے اور 2 ہی دن ہو گئے پٹتے ہوئے، 2 ہی دن ہو گئے، ان کا بدن بھی خون سے رنگین ہو رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ بات تھی کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا، وہ جانتے تھے آپ کی بات براہ راست اللہ کا فیصلہ ہے۔ عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے وہاں سے۔ زمان بن عزیز یہ شخص آیا، یہ نوجوان تھا، نوجوانی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور شعر و شاعری کے مقابلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اپنے اشعار کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ذات بن عزیز یہ کہتا ہے یا محمد آپ ان الفاظ کو دوبارہ کہیے گا، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ خطبہ پڑھا جا رہا تھا، کہنے لگا آپ ان الفاظ کو دوبارہ پڑھیے۔ ان الحمد للہ ایسا جملہ ہے، ایسا کلمہ ہے، ایک ایسی بات ہے جس نے تمام انسانوں کی تعریف سے ہٹ کر اللہ کی ایک ایسی تعریف کر دی کہ ہر تعریف اس تعریف کے اندر جامع ہو گئی۔ چنانچہ کہنے پر مجبور ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ چند دنوں کے بعد طفیل بن عمرو دوسی میں بات یہ عرض کر دوں کہ علمی بات جیسی ہے، ہم لوگ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، خاص طور پر فضائل اعمال کے اندر یہ لفظ بہت آتا ہے، تو ہمارے بہت سارے ساتھی پڑھتے ہیں طفیل بن عمرو، یہ کون ہے؟ عین میم را واو، اس کو پڑھتے ہیں عمرو، اور ایسے آتا ہے عین میم را، اگر یہ خالی آ جائے عین میم را تو یہ ہوتا ہے عمر، اور اگر یہ عین میم را کے ساتھ واو آ جائے تو ہوتا ہے عمر۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے وقت کے شاعر بھی تھے، اپنے وقت کے مالدار بھی تھے اور رئیس خاندان سے ان کا تعلق تھا، یمن کے رہنے والے تھے اور ان کے خاندان والے یمن کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ مکہ المکرمہ آ گئے، کفار مکہ نے مکہ سے پہلے ان کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد ان کو اپنی پٹی پڑھانی شروع کر دی۔ ان کو بتایا گیا ہمارے یہاں ایک مجنون ہے، نعوذ باللہ، ایک پاگل ہے، بیوقوف ہے، ہر طرح کا الزام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا جاتا وہ لگایا گیا اور ان سے کہا گیا ہرگز تم محمد کی بات کو نہیں سن لینا ورنہ تم بھی پاگل اور بیوقوف اور مجنون ہو جاؤ گے۔ چنانچہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے روئی لی، اپنے کانوں کے اندر ڈال دی اور حرم کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں حرم کے کنارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ نہ کچھ روئی آدمی ڈالے، ہاتھ رکھے، کچھ بھی کر لے، لیکن کچھ نہ کچھ آواز تو کانوں کے اندر جاتی ہی ہے، کچھ نہ کچھ آواز یہاں پہنچی، ان کو مزہ جیسا آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کر فارغ ہو گئے، گھر کی طرف چل دیے۔ طفیل بن عمرو دوسی پیچھے پیچھے چلے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے اجازت مانگی، میں اندر آنا چاہتا ہوں، کہا آ جاؤ۔ اندر بیٹھے، سارے حالات سنائے اور قانون سے روئی نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ میرے سامنے ایسے ایسے حالات پیش کیے تھے
لیکن آپ میرے سامنے اپنا کلام پیش کر دو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پیش کر دیا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ وہی تائب ہو گئے، وہی مسلمان ہو گئے، اور یہاں سے ہجرت کر کے جب اپنے واپس گھر کو جانے لگے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میری بات قبیلے کے اندر مانی جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے میرے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس کو دکھا کر میں اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دوں۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ جب وہ گھر کی طرف لوٹنے لگے، گھر کے قریب پہنچے تھے تو ان کا ماتھا، یہ چہرہ چمکنے لگا، تو نے کہا یا اللہ یہاں نہیں کہیں اور، شاید لوگ یہ کہیں گے یہ بندہ طفیل بن عمرو دوسی یہ مکہ گیا تھا مسلح ہو کر آ گیا ہے، لہذا کہیں اور یہ علامت ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ وہ روشنی واپس ان کی لاٹھی کے اندر آ گئی۔ گھر پہنچے، بیوی کے سامنے اسلام کو پیش کیا، ماں کے سامنے اسلام کو پیش کر دیا، دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے جب غزوہ بدر کے موقع پر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آنے لگے تو آپ کے ساتھ سینکڑوں نہیں 70 یا 80 خاندان کے لوگ ساتھ تھے۔ اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ افراد کے ذریعے سے اسلام اطراف عالم کے اندر پہنچتا تھا۔ سن 1290 کی بات تھی، سن 1190 کی بات تھی، یہ تو افراد کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی کے اندر چکر لگا رہے تھے، ایک کونے سے آواز آئی، وہاں پہنچے، کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا ہم یثرب سے آئے ہیں۔ کہا کس قبیلے سے؟ کہا اوس۔ کہا تم وہ ہو جن کا یہود کے ساتھ حلیف ہو تم؟ کہا ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے۔ کہا بیٹھ کر ہم کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ قرآن کو جب پڑھا گیا، ہر جگہ پر قرآن کا ذکر آتا ہے، لیکن چونکہ ایک تو ہم لوگ اجمی ہیں اور دوسرے قرآن سے اتنے دور ہیں، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، سال گزر جاتے ہیں لیکن حفظ کرنا تو دور کی بات، اس کو غور و فکر کر کے پڑھنا تو دور کی بات، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنا تو دور کی بات، یعنی دیکھ کر ناظرہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے نوجوان ایسے ملتے ہیں جن سے میں نے پوچھا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا جی قرآن نہیں پڑھنا، باقی ہر چیز پڑھ لیں، یہاں مسجد کے سیر میں بیٹھ کر اخبار پڑھیں گے لیکن اندر آ کر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھایا جا رہا ہو، قرآن سکھایا جا رہا ہو لیکن نہیں آتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ ہمارے بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہیں۔ جب تک ہم قرآن سے جڑے رہیں گے اللہ ہماری فلاح و بہبودی فرمائیں گے۔ جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے جائیں گے اتنا اللہ کا عذاب آتا جائے گا۔ دنیا کے اندر قرآن کے پڑھنے سے بہتر کوئی کام ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن اور پڑھنے اور پڑھانے والے سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں، لیکن گھر کا حال یہ ہے، میرے بیوی بچوں کا حال یہ ہے کہ میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، میرے بیوی بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، میرے بچے سکول پڑھیں گے، صبح سے لے کر شام تک ٹینشن کیا کریں گے لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اور المیوں پر سے یہ ہے کہ ماں باپ نے کہہ کر اور سنا کر تیار نہیں ہوئے۔ لہذا یہ تو ہر سالی، ہر قبیلے والا قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر، قرآن کو پڑھا کر ایمان لے آیا ہے۔ گرچہ ہمیں ایک مشکل ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو پتھر پر پڑھو یہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ اگر یہ ایمان والا پڑھے گا تو کیا یہ ایمان والا نہیں پگھلے گا؟ آج تو قرآن کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان کے اندر آ گیا ہے۔ کون سا مشکل ہو گیا ہمارے لیے قرآن کا سیکھنا؟ کون سا مشکل ہو گیا ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا؟ لہذا نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم آج کے بعد انشاءاللہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو یہاں پر مدینہ والے لوگ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی، انہوں نے قرآن کو سنا، اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ 5 آدمی تھے، ان میں سے پہلا آدمی تھا سعد بن زرارہ، دوسرا تھا عون بن حارث، تیسرا تھا رافع بن مالک، تو چوتھا تھا عقبہ بن عامر، قتیبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ۔ سب سے پہلے جماعت کے اعتبار سے ان 5 آدمی نے اسلام قبول کر کے مدینہ المنورہ پہنچ گئے اور پھر اسلام کی یہاں پر دعوت شروع ہو گئی اور آخر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پہنچ گئے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی اگلے جمعے سے رمضان سے پہلے یہ ہمارا سیرت کا مضمون
چلتا ہوا رہا کہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارا مکمل ہو جائے. میں بھی جلدی آنے کی کوشش کروں گا, آپ بھی جلدی آنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب. بہت سارے ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں اور کچھ بیمار ہیں, ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, دعائیں شفا کرنی ہے. ہمارے مدرسے کے استاد طارق صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں, ساتھی میں ان کا گھر ہے. آج ہی صبح ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد نماز مغرب کا جنازہ تو وہیں ان کے گاؤں کے اندر ہی ہوگا, لیکن یہ سارے ثواب یہاں سے نہیں کر سکتے. نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, اور بہت سارے لوگ چلے گئے ان کے لیے, اور جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کریں گے.